کے مخالف ہیں نا، مخالف، ان کے جتنے بھی دلائل ہیں اسلام کے خلاف، اللہ کے وجود کے خلاف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف. ابھی دیکھو حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا، اللہ نے بچایا آپ کو. مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ جو ایتھیسٹ قسم کے لوگ ہیں، مذہب مخالف لوگ ہیں، انہوں نے اس پر بھی مذاق اڑایا ہے. کسی نے یہ کمنٹ کر دیے یا کوئی پوسٹ چلا دی کہ وہ فرشتوں نے ان کی گولی، یعنی فرشتوں نے وہ گولی دائیں بائیں کر دی. حالانکہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا کہ فرشتوں نے جو گولی آ رہی تھی وہ ادھر ادھر لے گئے. کسی نے کر دیا ہوگا کہ بھائی میرا خیال ہے یہ گولی کس نے دائیں بائیں کر دی، فرشتوں نے. اس پہ جو اسلام مخالف لوگ ہیں ان کو مذاق اڑانے کا گویا موقع مل گیا کہ کیا فرشتے، ہاں فرشتوں نے یوں کر دیا ہوگا، فرشتوں نے یوں کر دیا ہوگا. حالانکہ فرشتے کر سکتے ہیں، یہ کوئی عقل کے خلاف نہیں ہے. وہ جو مذاق اڑا رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ یہ فرشتوں نے کیا ہے، مجھے نہیں پتا، جو بھی ہوا ہے بس بچ گئے. اتفاقی طور پہ بھی بچت ہو سکتی ہے، خاص اللہ کی مدد بھی ہو سکتی ہے. جب اچھے پہلو پر اس کو پھیرنا ممکن ہے تو اتفاقی واقعہ کیوں قرار دے انسان؟ یہ بولے بھائی بہت بڑے بزرگ تھے، عالم تھے تو اللہ نے بچا لیا، دعائیں کام آ گئیں. تو اب چونکہ کسی نے فرشتوں کا بھی ذکر کر دیا تو لبرل جو لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، ان کو مذاق اڑانے کا گویا کہ ایک موقع مل گیا. انہوں نے کہا ہاں فرشتوں نے، فرشتے، یہ بس یہ نہیں ان کا مقصد ہے کہ یہ مولویوں نے نا لوگوں کو فرشتوں، جن، چڑیل، بھوتوں کے چکر میں ڈالا ہوا ہے. حالانکہ فرشتے کا کسی چیز کو دائیں یا بائیں کر دینا یہ عقل سے بعید، یہ عقل کے خلاف نہیں ہے. یہ لوگ اس بیس پہ ان باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یہاں تو ہم نہیں کہہ سکتے فرشتوں نے کیا ہے، لیکن بہت سی جگہوں پہ قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ فرشتے انسان کی مدد کرتے ہیں. بہت سی جگہوں پہ ثابت ہے اور کی ہے فرشتوں نے. یہ مشاہدات پر مبنی ایک حقیقت ہے. جب صدر ضیاء کے دور میں رشیا کے خلاف افغانستان میں جہاد ہو رہا تھا، بہت سے لوگوں نے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھا ہے انسان کی مدد کے لیے. آپ کو ایک چیز نظر نہیں آ رہی تو آپ بولو بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ انکار کس بیس پہ کرتے ہو؟ آپ کہہ دو کہ میری تحقیق سے یہ کیا ہے. ہر چیز میں ٹانگ اڑانا، بولو بھائی یہ اچھا کام تھوڑی ہوتا ہے. ہر چیز میں آپ ٹانگ اڑاؤ، جو چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کا مطلب وہ ہے ہی نہیں. آپ مجھ پہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ بھی تو بہت سی چیزوں میں کہتے ہو، جیسے روحانی عاملوں کے بارے میں ہیں بھائی، کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. تو آپ اس فیلڈ میں ماہر نہیں ہو تو آپ کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو آپ کو ان کی فیلڈ میں ٹانگ اڑانے کی بولو بھائی کیا ضرورت؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، اگر اس کے برحق ہونے کی کوئی اور دلیل ہے، کوئی اور دلیل اس کے برحق ہونے کی قائم ہو گئی ہے، تو پھر ضروری نہیں کہ وہ آپ کی سمجھ میں آئے تو ہم ایمان لائیں. ہم اس کو کسی اور دلیل سے ایمان لا رہے ہیں. فرشتے ہماری بھی سمجھ میں نہیں آتے، لیکن ان کے برحق ہونے کی ایک دلیل ہے قرآن و سنت، جو ہماری سمجھ میں آتا ہے. وہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ غلط نہیں کہتے، وہ غلط، اس کے برحق ہونے کی دلیل قائم ہو چکی. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں. آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ کو مسلسل کھانسی ہے، کچھ علامتیں دیکھ کے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو ٹی بی ہے. اب چونکہ یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، مگر پھر بھی آپ ٹیسٹ کرواؤ گے، علاج کرواؤ گے. لوگ کہیں گے تمہیں سمجھ میں آ گیا کہ ٹی بی ہے. آپ کہو کہ بھائی مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن جس ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے وہ ڈاکٹر مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے، اس کا ڈاکٹر ہونا دلیل سے کیا ہے؟ ثابت ہے. تو اب میری سمجھ میں نہیں آئے گا تو بھی میں مانوں گا، کیونکہ دلیل اس کے برحق ہونے پر
قائم ہو چکی ہے. تو روحانی علاج والے جو کچھ کر رہے ہیں نا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, یہ میری سمجھ میں نہیں آتا, لیکن کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آتا. خود ان کی اپنی بھی سمجھ میں نہیں آتا. ان کے پاس جب بیٹھ جاؤ نا, ان سے کچھ کراس کویشچن پوچھو تو ان کی بھی سمجھ میں نہیں آتا. جنات جلا دیے, 10,000 جلا دیے, اس کے ساتھ اتنے جنات, اس کے ساتھ اتنی چڑیلیں, اور برحق ہونے کی کوئی دلیل ہے نہیں. کیونکہ برحق ہونے کی دلیل یا تو شریعت سے ہوتی ہے یا مشاہدے سے ہوتی ہے. یا تو اسلام کہہ دے کہ یہ ایسا ہے تو ہم مان لیں گے, یا مشاہدہ ہو جائے. نہ مشاہدہ ہے, مشاہدہ تو ان کے باطل ہونے پر ہے کہ ان کے پاس یہ کچھ ہوتا, جنات جلا دیے, جن سے یہ کروا دیا, وہ کروا دیا. بہت سارے کام ان کے خود نہیں ہو رہے ہوتے. کیوں نہیں ہو رہے بھائی تمہارے؟ اب یہ ٹاپک پھر میں ادھر نکل جاؤں گا تو پھر موضوع چینج ہو جائے گا. عامروں کی اچھی خاصی دھنائی الحمدللہ ہو چکی ہے, اب وہ خود ہی آٹومیٹک ہو گئے ہیں. اب میں تو کافی حد تک چپ ہو گیا, وہ خود میرے خلاف آٹومیٹک چل پڑے. وہ خود ہی جا رہے ہیں میرے خلاف پوسٹیں بنا بنا کے بدنام کرنے کے لیے, چلائے جا رہے ہیں. میں نے کہا چلو یہ خود پاگل ہونے کی دلیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, اچھا خیر. تو جب کسی چیز کے برحق ہونے کی اخبار, خبر, فقہ آدمی کی خبر, یہ خود ایک دلیل ہوتی ہے کسی چیز کے برحق ہونے پر. فرشتوں کا وجود, فرشتے انسان کی مدد کرتے ہیں, اس پر اتنے تواتر سے روایات ہیں, اتنے تواتر سے لوگوں کے مشاہدے ہیں کہ آپ ان مشاہدوں کا انکار نہیں کر سکتے. قرآن و سنت نے تو بتایا کہ فرشتوں کا وجود ہے, وہ تو اللہ اس کے رسول نے بتایا, وہ تو ہمیں ان کے بتانے سے یقین آ گیا. لیکن اس کے علاوہ بھی اخبار ہیں. میں نے ایک واقعہ آپ لوگوں کو پہلے بھی بیان میں سنایا تھا کہ ہندوستان میں ایک مرتبہ ہندوؤں نے حملہ کیا مسلمانوں کی آبادی پہ. جو عینی شاہد ہے نا, ان سے میں نے یہ واقعہ خود سنا ہے. انہوں نے مجھے خود سنایا کہ ہماری بستی تھی جس پر ہندوؤں نے حملہ کیا. وہاں ایک بزرگ تھے, کیونکہ بزرگ الحمدللہ ہر دور میں ہماری تحقیق کے مطابق, بولو بھائی, ہر دور میں ہوتے ہیں. ابھی میرا پنجاب میں بیان ہوا تو وہ مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان پر یہ اعتراض, یہ اعتراض, یہ اعتراض. میں نے کہا چلو مان لیا ہمارے بزرگوں پہ یہ اعتراض ہے, صحیح والے بزرگ لے آؤ. جیسے وہ منکرین حدیث بخاری مسلم کو غلط کہتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں چلو فرض کر لو غلط ہے, تو صحیح نبی کے اقوال کی صحیح کتابیں کہاں ہیں؟ تو قرآن کی جو نبی نے تشریح کی ہے وہ کہاں گئی؟ تو ایسے ہی میں کہتا ہوں اگر ہمارے والے غلط ہیں تو صحیح والے تم سند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پیش کر دو کہ یہ میرے دادا بزرگ, یہ میرے پردادا بزرگ, یہ ان کے ابا بزرگ, اور یہ سلسلہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو ہم مان لیں گے کہ یہ والے صحیح تھے. اور وہی بات گھوم گھوم کے اگر آپ کہتے ہو نہیں میں بزرگوں کو مانتا ہی نہیں, میں تو قرآن و حدیث کو مانتا ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ قرآن و حدیث کو بھی نہیں مانتے. کیونکہ جیسے جو حدیث کا انکار کرنے والا ہے وہ جب یہ کہتا ہے کہ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں, حدیث کو نہیں مانتا, تو وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا, کیونکہ حدیث کو حجت کس نے قرار دیا؟ قرآن نے. تو اسی طرح جو کہتے ہیں میں بزرگوں کو نہیں مانتا, یہ سب غلط ہیں, میں صرف قرآن کو مانتا ہوں, تو وہ قرآن و حدیث کو بھی نہیں مانتا, کیونکہ قرآن و حدیث کے مطابق امت میں کسی بھی زمانے میں بزرگ شارٹ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے نا, ہر دور میں بزرگ ہول سیل کے حساب سے موجود رہیں گے. یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. نہیں آ رہی بات؟ ہاں اس میں فرق کرنا پڑے گا, صحیح بزرگ اور غلط. تو آپ ہمارے والوں کو, جو ہمارے نہیں ہیں صرف سب کے ہیں, تھے وہ سب کے, لیکن آپ نے چونکہ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی, اپنے دامن کو ان سے دور کر دیا, اب آپ کے پاس بزرگ ہے نہیں, تو آپ نے جو سب کے بزرگ تھے ان کو ہمارے کھاتے میں ڈال دیا کہ یہ آپ لوگوں کے ہیں اور آپ ان کا دفاع کر رہے ہو, حالانکہ وہ سب کے ہیں. آج اگر کوئی امام بخاری پر اعتراض کرتا ہے تو ہم سب دفاع کریں گے نا. اب وہ کہے کہ تم اپنے بزرگوں کا دفاع کر رہے ہو, بھائی ہمارے نہیں ہیں تو سب کے ہیں. کہ نہیں تمہارے ہیں ہمارے نہیں ہیں, تو ہم کہیں گے تھے تمہارے بھی, تم نے خام خام اپنے آپ کو ان سے
برات کا اعلان کر دیا ہے، تو سب کے ہیں، ہندوستان میں، بر صغیر میں، عرب میں، پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی اللہ والا آیا ہے جس نے دین کے لیے محنت کی ہے، وہ ہم سب کا کیا ہے؟ بزرگ ہے. ہم سب کے ذمہ اس کا دفاع کرنا، اور اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے جو کہ ہو سکتی ہے تو اس غلطی میں اس کو فالو نہ کرنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ غلطی میں بھی اس کو فالو کریں گے تو یہ شخصیت پرستی ہے جو اسلام میں جائز نہیں ہے. خیر، تو یہ جو فرشتوں کا، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ایک بزرگ تھے، اب وہ چونکہ بزرگ دیوبند سے پڑھے ہوئے تھے تو میری کم بختی کہ میں دیوبند کا نام لے رہا ہوں، ٹھیک ہے، پڑھے ہوئے وہاں سے تھے، مجبوری ہے. لوگ کہتے ہیں مسلک کی باتیں کر رہا ہے، میں مسلک کی بات نہیں کر رہا، وہ اتفاق کی واقعہ ہے کہ وہ کہاں سے پڑھے ہوئے تھے؟ دیوبند سے، ٹھیک ہے نا. تو وہ ان جنہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا نا، ان کا تعلق تھا تبلیغی جماعت سے ہمارے محلے میں. بہت نیک آدمی تھے، میں ان کو دیکھتا تھا ہر وقت نماز میں، تہجد میں، اور بڑے اللہ والے آدمی تھے. میری ان سے گپ شپ تھی تو انہوں نے بتایا کہ حملہ کرنے کے لیے آئے، یہ مسلمان بہت کمزور تھے. ہوتا نا بلوا، پہلے بہت ہوتا تھا بلوا ہندوستان میں. کہہ رہے کمزور تھے، کچھ بھی نہیں تھا. کہہ رہے میں نے ان بزرگ کو دیکھا، وہ گھر کی چھت پہ کھڑے ہوئے اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگنا شروع کی. انہوں نے کہہ رہے ہم نے اپنی آنکھوں سے گھوڑوں پر فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، گھوڑوں پر اترتے ہوئے دیکھا، اور پھر پوری فوج نے ان پہ حملہ کیا، ان کو مارا، قتل کیا، بہت سے فرار ہو گئے، بھاگ گئے. یہ میں نے اپنے کانوں سے ان بزرگ سے براہ راست سنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں. تو یہ مدد فرشتوں کی مشاہدے پر مبنی، آپ کا مشاہدہ نہیں ہے تو آپ مذاق اڑاؤ، آپ کہو یہ ڈرامے بازی ہے، ٹھیک ہے، چلو یہ مشاہدہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن جیسے یاد رکھو ایک شخص کے سچے ہونے پر جب دلیل قائم ہو جائے تو اس کی خبر کو سچا مانا جاتا ہے. حالانکہ جج نے خود وہ واقعہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوتا، لیکن جج پابند ہے کہ جب گواہوں کا سچا ہونا ثابت ہو جائے تو آپ ان کی گواہی کے مطابق فیصلہ کرنے پر مجبور ہیں، حالانکہ اس میں کسی کا نقصان بھی ہو رہا ہے. تو یہ کیا بات ہے کہ جب ایک شخص کا سچا ہونا دلیل سے ثابت ہو گیا، اور وہ کوئی ایسی بات بھی نہیں کر رہا جو عقل کے خلاف ہے، وہ عقل سے بالا تر بات کر رہا ہے، آپ کی عقل کی پہنچ نہیں ہے وہاں تک. اگر وہ عقل کے خلاف بات کرتا تو جھٹلاتے آپ. ایک ہوتا ہے ما وراء العقل، عقل کی وہاں تک پہنچ نہیں ہے، اور ایک ہے عقل کے خلاف. کوئی یہ کہتا ہے کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، تو یہ ما وراء العقل نہیں ہے، یہ عقل کے خلاف ہے. ساری دنیا بھی جمع ہو کر کہہ دے کہ 2 اور 2 5 ہیں تو وہ دنیا کو بیوقوف کہا جائے گا، غلط کہا جائے گا، کیونکہ یہ ہماری عقل کے دائرے میں یہ چیز آتی ہے کہ بھئی 2 کو 2 سے ملایا جائے تو 4 جواب آئے گا، 5 نہیں آئے گا. یہ عقل کے خلاف ہے. اور ایک چیز ہے، ایسی چیز ہے کہ ہماری عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتی، کیونکہ وہ ہم مادی زندگی دیکھی ہے ہم نے. ہم جو چیز دیکھتے ہیں، جہاں تک ہمارے دماغ کی پہنچ ہے وہ ہماری ریسرچ میں آئے گی. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں دنیا میں جو ہماری لیبارٹری میں ٹیسٹ نہیں ہو سکتی. ہم تو ایک حد تک جا سکتے ہیں، ہماری دیکھنے کی صلاحیت محدود ہے یا نہیں ہے. اب کہ چونکہ مجھے نظر نہیں آ رہا، وہاں تک میں دیکھ رہا ہوں، اس سے آگے مجھے نظر نہیں آ رہا، تو جو چیز نظر نہیں آ رہی وہ ہے ہی نہیں. ہم کہیں گے بھائی تیری نظر وہاں تک ہے، اس سے آگے آپ نہ کسی چیز کے ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں، نہ کسی چیز کے نہ ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں. میں کہوں چونکہ مجھے سنائی نہیں دے رہا کہ امریکہ میں اس وقت میرے ماموں یا میری خالہ کس سے بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب وہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ کہیں گے بھائی تم یہاں تو اندازہ لگا سکتے ہو کہ کون کس سے بات کر رہا ہے، امریکہ میں تمہارے چاچے، ماموں، خالہ، پھپھو کس وقت بات کر رہے ہیں اس کا تم فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہارے کانوں کی سماعت وہاں تک نہیں. تم نہ یہ فیصلہ کر سکتے ہو کہ وہ کسی سے بات کر رہے ہیں، نہ یہ فیصلہ کر سکتے ہو کہ نہیں. آپ کہو گے یہ میری کانوں کی سماعت کے دائرے سے باہر کی چیز ہے یہ، تو اس میں توقف. کسی اور دلیل سے ثابت ہو گیا خاموش رہنا تو مان لیں گے، کسی اور دلیل سے ثابت ہو گیا بولنا تو مان لیں گے کہ بول رہے ہیں.
سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یاد رکھو، جب کانوں میں سننے کی صلاحیت محدود، ناک میں سونگھنے کی صلاحیت محدود، آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت محدود، یہ دنیا میں کون سا پاگل سائنسدان ایسا پیدا ہو گیا جو کہے کہ دماغ میں سوچنے اور ہماری مشینوں میں تحقیق کی صلاحیت محدود نہیں ہے، ہم فرشتوں کو بھی ریسرچ کر کے بتا سکتے ہیں کہ وہ ہیں یا نہیں ہے؟ بھائی نہیں ہے، آپ کی بھی ایک دائرہ ہے، اس سے آگے آپ ترقی نہیں کر سکتے، اس سے آگے آپ بڑھ ہی نہیں سکتے ہیں، تو اس سے آگے آپ سائنس کی دنیا میں بات ہی نہیں کر سکتے کہ یہ ہے یا نہیں، لہذا وہ آپ کا ٹاپک ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میری عقل میں فرشتے نہیں آ رہے، کسی لیبارٹری میں نہیں ہے۔ یہی مذاق اڑایا فیس بک پہ لوگوں نے، کون سی لیبارٹری ہے جس نے آج تک کسی فرشتے کو ٹریس کیا ہو؟ یہ فرشتہ نیوٹن کی سمجھ میں کیوں نہیں آیا؟ ایڈیسن نے بلب ایجاد کر لیا، فرشتہ کیوں نہیں نظر آیا؟ ابے بھائی ایڈیسن، وہ کیا نام تھا اس کا؟ ایڈیسن ہی تھا، وہ بلب کو ایجاد کر کے آپ یہ کیوں نہیں کہا اس کو موبائل فون کیوں نہیں سمجھ میں آیا ایڈیسن کے؟ جو چیزیں تحقیق میں آ سکتی ہیں وہاں تک وہ نہیں پہنچا، تو جو چیزیں انسان کی عقل کے دائرہ کار میں آتی نہیں ہے وہاں تک کیسے پہنچے گا وہ؟ کیا ہو گیا؟ جب کوئی آپ سے کہا کرے نا یہ جو سائنس، یہ جو فرشتے ہیں اور یہ جو جنات ہیں، یہ اتنا بڑا جو جاپان کا سائنسدان ہے اس کی سمجھ میں کیوں نہیں آیا، تو آپ اس سے کسی بڑے سائنسدان کا نام لے لیا کرو کہ اس کی سمجھ میں وہ دوسرے سائنسدان کی تحقیق کیوں نہیں آئی، وہ دوسری تحقیق اس نے کیوں کی ہے، اس نے کیوں نہیں کی ہے بھائی؟ تو جو چیزیں قابل تحقیق ہیں وہ بھی ہر ایک سائنسدان کی سمجھ میں نہیں آتی، کسی کی سمجھ میں کیا آئے گا، کسی کی سمجھ میں کچھ اور آئے گا، تو جو تحقیق کے قابل ہی نہیں ہے، وہ مادی چیز ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اتنے بڑے سائنسدان امریکہ کی سمجھ میں نہیں آئے فرشتے، تو یہ مولویوں کی سمجھ میں کہاں سے آ گئے؟ تو یہ پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ پرلے درجے کی بے وقوفی ہے یہ۔ حیرت اس پر ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہم عقل سے فیصلہ کرتے ہیں، لیکن یہ عقل کے علاوہ ہر چیز سے فیصلہ کرتے ہیں، فیصلہ کرنے میں یہ عقل استعمال نہیں کرتے۔ یاد رکھو، عقل صرف ان لوگوں کے پاس ہوتی ہے جو مذہب کو فالو کرتے ہیں۔ کسی بڑے سے بڑے فنٹر کو میرے سامنے بٹھا دیں، میں بڑے دعوے نہیں کر رہا، 2 منٹ میں انشاءاللہ بتا دوں گا کہ ان میں عقل کے علاوہ دنیا کی ہر چیز ہے ان کے دماغ میں، یہ صرف دعوے ہیں۔ جیسے ویمن رائٹس پہ دعوے ہیں نا، عورت کی آزادی، مقصد ہے عورت کا بیڑا غرق، تو ایسے ہی یہ دعوے کرتے ہیں ہم عقل کو مانتے ہیں، ہم عقل کو مانتے ہیں، ہم مولویوں کی طرح بے عقلی کی باتیں نہیں کرتے۔ اصل بات یہ کہ عقل کے علاوہ دنیا کی ہر چیز کو مانتے ہیں، یہ عقل ہی کو نہیں مانتے۔ اگر عقل اللہ کے وجود کے انکار کی طرف لے کر جاتی، اگر عقل ہمیں پیغمبر کی رسالت کا انکار کی طرف لے کر جاتی، اگر عقل جنت اور جہنم کا انکار کرواتی انسان سے، تو قرآن بار بار عقل کے استعمال کا حکم نہ دیتا۔ نہیں یاری بات، یہ قرآن کا پھر معاذ اللہ ویک پوائنٹ ہو جاتا۔ مذہب کا ویک پوائنٹ کیا ہوتا؟ عقل کا استعمال۔